يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف، حمد، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے. درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. گزشتہ جمعہ آپ احباب کے سامنے نکاح کے مسائل، اس کی ابتدائی گزارشات کی گئی تھی اور ان میں نکاح کی فضیلت اور نکاح کی مختلف اقسام جو معاشرے میں مروج ہیں، جس میں نکاح شغار، نکاح متعہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیپر میرج، قلمی نکاح جس کو کہا جاتا ہے، حلالے کا نکاح، نکاح مسیار، یہ آپ کے سامنے کچھ گزارشات کی گئی تھی. آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے نکاح ہونے سے قبل، زوجین کا باہمی تعلق ہونے سے قبل، خطبہ نکاح سے قبل بھی بہت سے مسائل ایسے ہیں جو فریقین کو دیکھنا ہوتے ہیں. تو اس میں پچھلے جمعہ ایک بات جہاں سے بات چھوڑی تھی کہ ہمارے ہاں کچھ جنوبی علاقوں میں یا اندرون سندھ کے علاقہ میں ایک روایت یوں چلتی ہے کہ قرآن سے نکاح کر دیا گیا. یہ نکاح کی ایک اور قسم ہے. ایک تو آپ نے عدالتی نکاح جس کو کورٹ میرج کہتے ہیں وہ سنا ہے، اور یہ ایک عجیب و غریب قسم ہے
کہ ہم اپنی بچی کا نکاح کسی مرد کے ساتھ نہیں کریں گے، بلکہ اس کا نکاح قرآن سے کر دیا۔ بھئی حیرانگی، تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب ہے پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ نکاح کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ زوجین کا باہمی تعلق ہو، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ازواج پیدا کی ہیں تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو۔ حیرت یہ ہے، جہالت کی انتہا اس بات پہ ہے کہ قرآن جو الہامی کتاب ہے، جس کو پڑھنا ہے اور عمل کرنا ہے، اس سے نکاح کا کیا مطلب ہوا؟ تو یہ ایک وہ جاہلانہ اور انتہائی گئے گزرے علاقوں میں اور انتہائی جاہل کی بلکہ اجہل قسم کی ایک بات ہے کہ قرآن کے ساتھ نکاح کر دیا جائے، جو انتہائی غیر شرعی بات ہے، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیے نکاح ہے کیا ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نکاح ہوتا ہے زوجین میں، میاں اور بیوی میں باہمی محبت کا رشتہ، باہمی تعلق کا رشتہ، پیار کا رشتہ اور باہمی سکینت کا رشتہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابی بیان کرتے ہیں لم نر للمتحابین مثل النکاح، محبت کا رشتہ، دو لوگ آپس میں محبت کرنے والے ہوں، اس کی بہترین مثال، اعلیٰ ترین مثال نکاح کی صورت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی ایسی جگہ پہ کوئی محبت کا وجود ہی نہیں۔ باہمی محبت میاں اور بیوی کی، باہمی محبت خامد اور بیوی کی، اور یہ وہ تعلق ہے جس کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہارا ایسا تعلق ہے کہ جس طرح ایک لباس ایک جسم کے ساتھ مانوس ہے اور وہ اسی جسم کے ساتھ مانوس ہے، وہ لباس کسی اور کو نہیں آتا، اسی طرح ہی خاتون مرد کے لیے لباس کی حیثیت رکھتی ہے اور مرد خاتون کے لیے لباس کی حیثیت رکھتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے عیوب اور نقائص کو ڈھانپنے والے ہوتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ وہ نکاح ہے جس کا محبت کا تعلق ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ نکاح کا عمل ایسا عمل ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راحت اور سکون کا ذریعہ بتایا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حبب الی من الدنیا ثلاث، دنیا میں میرے نزدیک تین چیزیں جو ہے محبت کا باعث بنائی گئی ہیں، محبوب ترین چیزیں ہیں، تین چیزیں میرے نزدیک جو محبوب ترین ہیں۔ المرأة الصالحہ، نیک عورت ہو، نیک عورت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث میں اس نیک عورت کی صفت بھی بیان کی، فرمایا زوجتن لا تبغی حوبا فی نفسها ولا فی مالہ، یہ عورت جس کو نیک عورت اور نیک بیوی کہا گیا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اپنے نفس کے اندر گناہ کا ارتکاب کرنے والی نہ ہو، ولا فی مالہ، اور نہ ہی خامد کا مال اس کو ہڑپ کرنے والی، غبن کرنے والی اور اس کو دھوکہ دینے والی ہو، ایسی بیوی یہ محبت کا باعث نہیں بنتی۔ محبت کا باعث اس کی دو صفات، اپنے نفس میں گناہ کا ارتکاب کرنے والی نہ ہو اور نہ ہی خامد کا مال بے جا اڑانے والی ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی نکاح کو مکمل دین قرار دیا ہے۔ کیسے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل الایمان، گویا اس نے
ایمان کو پورا کر لیا ہے، ایمان کا جو آدھا حصہ جو نکاح کی وجہ سے ایک خلا تھا، نکاح کے ساتھ وہ خلا پورا ہو گیا ہے، اس کا حیا محفوظ رہے گا، وہ بے حیا نہیں بنے گا، وہ بے شرم نہیں بنے گا۔ اور جو پچھلے جمعہ میں آپ نے حدیث سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بھی نکاح کا مقصد بیان کیا، فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، جو شخص تمہارے اندر نکاح کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ شادی رچائے، نکاح کرے، فإنہ اغض للبصر، یہ نکاح کرنا، یہ عمل اس کے لیے نگاہوں کو نیچا کرنے کا باعث بنے گا، اس کی آنکھوں میں، اس کی نظر میں حیا پیدا کرے گا، وأحصن للفرج، اور اس کی عزت اور عصمت کے تحفظ کا باعث بنے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فمن لم يستطع، شخص اس کی استطاعت نہیں رکھتا، فعلیہ بالصوم، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فإن له وجاء، یہ روزہ رکھنے کا عمل اس کے لیے شہوت کو توڑنے کا اور گناہ کے قریب جانے سے رکاوٹ کا باعث بنے گا۔ اب یہ ایک حصہ تو آدھا جو حصہ ہے وہ اس نکاح نے پورا کر دیا، عزت عصمت کا تحفظ یقینی ہو گیا، شرم و حیا کا پیکر انسان بن گیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اس کو چاہیے کہ اب دوسرا جو حصہ ہے، آدھا حصہ ہے، اس میں وہ اللہ رب العالمین کی خشیت اور تقوی اختیار کر لے، تاکہ اس کی زندگی محفوظ بن جائے، اس کی زندگی مامون بن جائے، وہ خشیت الہی کا پیکر بن جائے۔ میرے محترم بھائیوں، نکاح کرنے والا شخص ایسا شخص ہوتا ہے جس کی اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے 3017 نمبر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، حق علی اللہ، اللہ رب العالمین پر حق ہے، عونہم، کہ وہ ان تین لوگوں کی مدد کریں۔ کون سے تین لوگ؟ فرمایا المکاتب الذی یرید الادا، ایسا غلام جو اپنے آقا کے ساتھ مکاتبت کر کے، معاہدہ کر کے آزادی چاہتا ہے، آزادی والی زندگی چاہتا ہے، اور اپنے آقا کے ساتھ وہ لین دین کر کے، مکاتبت کر کے آزادی حاصل کر لے، اور وہ چاہتا ہے اللہ رب العالمین کی مدد اس کے لیے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص والناکح الذی یرید العفاف، وہ شخص جو نکاح کا ارادہ رکھتا ہے، جو شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے الذی یرید العفاف، وہ پاک دامنی چاہتا ہے، اپنے دامن کو عزت والا بنانا چاہتا ہے، اپنی عزت کو باحیا بنانا چاہتا ہے، عزت اور عصمت کو مامون بنانا چاہتا ہے، پاک دامنی ہی اس کو چاہیے، اللہ رب العالمین کی مدد اس کے بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا وہ خوش نصیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والمجاہد فی سبیل اللہ، کہ وہ شخص جو اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے رستے میں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر جہاد کی غرض سے نکلا، اللہ رب العالمین کی مدد اس کے بھی شامل حال ہوتی ہے۔ یہ تین خوش نصیب ہیں، حق علی اللہ عونہم، اللہ رب العالمین اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ میں نے اس شخص کی مدد ضرور کرنی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اب اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب نکاح کرنا ہے، رشتہ دیکھنا ہے، اور یہ نکاح سے پہلے کا امر ہے، خطبہ نکاح سے پہلے کے معاملات ہیں۔ رشتہ دیکھنے گئے تو یاد رکھیے شریعت مطہرہ کا اصول ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات لهم مغفرة ورزق
کریم۔ یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے، ناپاک خواتین، لوز کیریکٹر کی خواتین جو پاک دامن نہیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے ہی مرد رکھے ہیں۔ والخبیثون للخبیثات، اور وہ مرد جو پاک دامن نہیں ہے، جن کا کردار داغدار ہے، جو بے حیا قسم کے لوگ ہیں، جن کے جسم سے خواتین کی عزت محفوظ نہیں ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پاک دامن نہیں ویسی ہی خبیثہ عورت ہی لکھ دی ہے۔ ان کو اعلیٰ کردار کی خاتون نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح ہی والطیبات للطیبین، پاک دامن خواتین، طیبات جنہوں نے ساری زندگی اپنا تحفظ کیا ہے، اپنی عزت و عصمت کا تحفظ کیا ہے، للطیبین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں للطیبین، ان کے لیے پاکیزہ مرد اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان کا نکاح ان سے ہونا چاہیے۔ حضرات، یہ بات نکاح کرتے وقت، رشتہ دیکھتے وقت مد نظر رکھنی چاہیے، اور یہ مد نظر رکھیے جو مسند احمد کی بھی حدیث ہے، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، تمہارے پاس رشتہ آتا ہے، من ترضون دینہ، جس کے دین سے تم خوش ہو، وخلقہ، جس کی عادات طور اتوار سے خوش ہو، فزوجوہ، آپ کو اچھا لگتا ہے یہ آدمی نمازی ہے، یہ دیندار ہے، کاروبار بہت اچھا کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، لوگوں کے ساتھ دغا نہیں کرتا، لین دین کا بڑا پابند ہے، اس میں غبن نہیں کرتا، دھوکہ دہی نہیں کرتا، آپ کو دین بھی اس کا اچھا لگا، آپ کو اس کا بولنا بھی اچھا لگا، اس کا ملنا جلنا اچھا لگا، میرے نبی فرماتے ہیں فزوجوہ، اس کے ساتھ شادی کر دو۔ میرے بھائیوں، جب ہم نے یہ دونوں چیزیں چھوڑی، دین کو پیچھے کیا، اخلاقیات کو پیچھے کیا، تو پھر وہاں پہ دولت دیکھ لی، قبیلہ اور برادری دنیاوی چیزوں کو ترجیح دے لی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے الا تفعلوا، جو میرے نبی نے فرمایا اگر تم نے ایسا کام نہیں کیا تکن فتنۃ فی الارض، فیملیاں ٹوٹیں گی، خاندان ٹوٹیں گے، طلاقیں ہوں گی، خلا کی ریشو بڑھے گی، میاں بیوی کی ناچاکیاں بڑھیں گی، خاندانوں میں لڑائیاں ہوں گی، وفساد عریض، اور نہ مٹنے والا فساد جنم لے گا جو فیملیوں کو لپیٹ میں لے لے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ شریعت کا اصول ہے جو شریعت نے متعین کیا ہے، اس لیے میرے بھائیوں یہ باتیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ساتھ ساتھ پچھلے جمعے میں نے 15 رشتے آپ کے سامنے بیان کیے کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے کسی صورت بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ 15 رشتے وہ ہیں۔ اور آج کے خطبہ میں ساتھ وہ رشتے بھی سنیے جو عارضی طور پر حرمت والے ہوتے ہیں، اگر وہ شرط ختم ہو جائے تو پھر ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا رشتہ کون سا ہے؟ آپ حدیث سنیے، حضرت ضحاک بن فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یحدث عن ابیہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اور میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اسلمت، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، وتحتی اختان، میرے تحت 2 عورتیں ہیں، 2 بہنیں ہیں، جو 2 بیویاں ہیں وہ دونوں بہنیں ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلق ایتها شئت، ان میں سے جس ایک کو چاہے طلاق دے دو، ایک وقت میں 2 بہنیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایک بہن کو آپ نے چھوڑ دیا یا وہ فوت ہو گئی تو وہ حرمت آپ سے ختم ہو جائے گی، پھر آپ اسی دوسری بہن سے شادی کر سکتے ہیں، جو شریعت میں ایک عارضی حرمت موجود ہے، ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی، آپ کے عقد نکاح میں تھی۔ جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو جنگ میں جانے سے روک دیا، کیونکہ رقیہ کی طبیعت خراب تھی کہ آپ ان کی نگہبانی کریں، دیکھ بھال کریں۔ آپ جنگ سے واپس آئے تو سیدہ رقیہ وفات پا چکی تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تیسری بیٹی جو نمبر میں تیسری تھی تو حضرت عثمان کے نکاح میں وہ دے دی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی۔ تو ایک وقت میں دو بہنیں نہیں، گاہے بگاہے فوت ہونے کے بعد یا طلاق کے بعد اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں اگلا رشتہ جو ہے خالہ بھانجی یا پھپھی بھتیجی کا رشتہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تنکح المرأة علی عمتها او خالتها، کوئی بھی خاتون ایک خامند کے تحت اپنی پھپھو کے ہوتے ہوئے یا اپنی خالہ کے ہوتے ہوئے نکاح نہیں کر سکتی۔ ایک خامند کے تحت پھپھی اور بھتیجی اکٹھی نہیں ہو سکتی اور خالہ اور بھانجی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ان میں سے ایک مطلقہ ہو جائے یا وہ فوت ہو جائے تو اس کی جگہ پر دوسری آ سکتی ہے، لیکن ایک وقت میں یہ دونوں رشتے خامند کے تحت نہیں ہو سکتے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد ایسی خاتون جو طلاق کی عدت میں ہے یا اس کا خامند فوت ہو چکا ہے تو قرآن کریم نے وہ فیصلہ کیا ہے سورہ بقرہ کی 234 نمبر آیت میں، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ وہ لوگ وہ خواتین جن کے خامند فوت ہو جاتے ہیں تو انہیں 4 مہینے 10 دن انتظار کرنا ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب ان کی 4 مہینے 10 دن عدت پوری ہو جاتی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کسی نیا رشتہ ڈھونڈ کر نئے خامند کے ساتھ کسی سے نکاح کر لے تو شریعت ان کو اجازت دیتی ہے، لیکن دوران عدت نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیجنا۔ یہ انتہائی نقطے کی بات ہے کہ دوران عدت نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیجنا، کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں دینا کہ ابھی آپ کی 2 مہینے عدت ہوئی ہے تو میں خواہش مند ہوں، فلاں خواہش مند ہے۔ وہ اپنے سوگ میں ہے جو شریعت نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، لہذا نہ اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجنا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی منگنی اور نہ ہی اس کے ساتھ اس دوران ہو سکتا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں اس کے بعد اگلی بات سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا شخص جس نے 3 طلاقیں جدا جدا مجلس میں دے دی، ایک عورت کو اپنی ایک بیوی کو جو شرعی ایک طلاق ہوتی ہے، سنت طلاق جس کو کہتے ہیں، قرآن کریم کی آیت کے مطابق طلقوہن لعدتہن، کہ آپ انہیں عدت شمار کرتے ہوئے طلاق دیں، اور اس کی عدت 3 مہینے ہوتی ہے۔ آپ نے 3 مہینے کے وقفے سے اس کو 3 طلاقیں دے دیں۔ اب اس طلاق کے جب آپ نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو 3 طلاقوں کے بعد وہ خاتون آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں جو پچھلے جمعے میں نے نکاح حلالہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایک طے شدہ پلان کے مطابق اگر یہ معاملہ کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہاں اس خاتون نے اپنے طور پہ کسی نئے خامن سے شادی کی
ایسا کوئی معاملہ ہوا کہ اس کے ساتھ اس کی بنی نہیں، اس کے ساتھ اس کی ناچاکی ہوئی، وہاں سے طلاق لے لی، خلا ہو گیا، علیحدگی ہو گئی، تو اب وہ دوبارہ خامند اس کے پاس آ سکتی ہے جس سے وہ 3 طلاقیں لے کے گئی۔ ادروائز ایک طے شدہ پلان اور منصوبے کے تحت اگر کریں گے تو شریعت میں اس کے لیے اصطلاح حلالہ ہے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ میرے محترم بھائیوں، اگلا رشتہ وہ ہے جس سے نکاح نہیں ہوتا، وہ ہے رضاعی رشتہ۔ قرآن کریم کی آیت سنیے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو اس کے والدین کے لیے وصیت کی، اس کی ماں نے اس کو مشقت در مشقت اٹھایا اور پھر اس کو دودھ پلایا 2 سال تک۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ میرا شکر کرے اور اپنے والدین کا بھی شکر کرے۔ اگر کسی خاتون نے کسی بچے کو 2 سال دودھ پلایا ہے تو رضاعت کا رشتہ ثابت ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ فیملیز میں ایسے ہوتا ہے کہ بہن بھائی دونوں کی اولادیں، بچے چھوٹے موجود ہیں، تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں بڑے ہو کے نا ان کی آپس میں کزن میرج نہ ہو جائے، تو اس کے لیے خاتون کیا کرتی ہے، وہ چھوٹے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے یہ تھا کہ 10 رضع 10 مرتبہ دودھ پلانا یہ حکم تھا، ثم نزل ایضا 5 معلومات، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو 5 کر دیا گیا۔ اب حدیث موجود ہے جامع ترمذی کی، آپ نے فرمایا لا تحرم المصۃ ولا المصۃان، 1 مرتبہ دودھ پینا یا 2 مرتبہ دودھ پینا اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، کم از کم 5 مرتبہ ایک بچہ دودھ پیتا ہے اپنی حقیقی ماں سے ہٹ کر کسی اور کا، حقیقی امی کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیے کم از کم 5 مرتبہ، اور ہر مرتبہ وہ اپنی مرضی سے دودھ چھوڑے۔ حدیث میں آتا ہے انتڑیاں اس کی بھر جائیں، یہ نہیں بچے کو کھلونا وغیرہ دکھایا تو بچہ پیچھے ہو گیا، آپ کہیں 1 مرتبہ ہو گیا چلیں دوبارہ پئیں، اس کو دوبارہ دودھ پلایا، پھر اس کو دھیان دوسری طرف کرا کے کہا 2 مرتبہ، یہ ہیلے سازی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ 1 مرتبہ پیے، سے رو کے پیے، 2 مرتبہ پیے، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ پیے گا تو رضاعت ثابت ہوگی اور رضائی بہن کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 874 نمبر حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، جس طرح نسبی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا اس طرح رضائی بہن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یہ رضائی بہن اس وقت ہوگی جو آپ نے قید شریعت کی سنی ہے، رضاعت اس وقت ثابت ہوگی۔ اگلا مسئلہ میرے بھائیوں یہ ہے، آپ نے یہ بھی سن لیا کہ نکاح کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، دین اور اخلاق، اچھی عادات اور دین۔ اب آپ نے منگنی کر دی ہے، سوال یہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں کیا میاں، یہ ہونے والے میاں بیوی، یہ دونوں خاتون اور مرد جن کی مستقبل میں شادی ہونی، جن کو ہم منگیتر کہتے ہیں، کیا یہ ان کو اکٹھی بازار میں پھرنے کی اجازت ہے؟ کیا اکٹھے شاپنگ کرنے کی اجازت ہے؟ آپ سن لیجئے، یہ سارے مسائل 3-4 احادیث ہیں کہ جس کے لیے آپ اپنے بچے یا بچی کا دونوں کا رشتہ آپ نے کرنا ہے
تو ہونے والے میاں بیوی سب سے پہلی بات ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داود کی 2082 نمبر حدیث ہے، حسن حدیث ہے، فرمایا اذا خطب احدکم المرأة، جب تم میں سے کوئی شخص خاتون کو پیغام نکاح بھیجتا ہے جس کو ہم منگنی کہتے ہیں، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَن يَنظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی خاتون کو دیکھ لے، اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَفْعَلْ، تو وہ دیکھ لے۔ یہ دیکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے آپ اس کو تنہائی کی مجالس دے دیں، تنہائی کی مجالس دے دی، ایک مرتبہ 2 مرتبہ تنہائیوں کی مجالس دے دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حدیث بھی سنیے، کیونکہ جب تک نکاح نہیں ہوتا اس وقت تک وہ دونوں کے لیے غیر محرم ہے۔ ایک مرتبہ اجازت دی، وہ دوسری حدیث بھی سنیے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 1424 نمبر حدیث ہے کہ کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، فاتاہ رجل، آپ کے پاس ایک شخص آیا، آکے کہتا ہے انہو تزوج امراتا من الانصار، ایک انصاری خاتون سے اس نے شادی کرنا ہے، فقال له رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظرت الیہا، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ فقال لا، اس نے کہا نہیں، فرمایا اذهب فانظر، جاؤ اس کو ایک نظر دیکھو، فإن فی اعین الانصار شیئا، کیونکہ انصاریوں خواتین کی آنکھ میں کچھ چیز ہوتی ہے، آپ جائیے ایک مرتبہ جا کے دیکھیے۔ اب اس کو بنیاد بنا کر تنہائی کی مجالس دینا انتہائی غیر شرعی عمل ہے اور شریعت سے متصادم عمل ہے۔ آپ نے جو حدیث سنی، آپ نے فرمایا المرأة عورۃ، خاتون تو ہے ہی پردہ ہے، فإذا خرجت، خاتون نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، شیطان اس کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے اور وہ برائی کی طرف پھر مائل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کو بنیاد بنا کر علیحدگی دینا، علیحدہ مجالس اختیار کروانا، یہ شریعت میں ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش شریعت میں موجود نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو میرے بھائیوں یہاں تک سمجھا دیا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 5232 نمبر حدیث ہے، یہ میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے نکاح مخلوط کرتے ہیں، نکاح کی گیدرنگ مخلوط کرتے ہیں، منگنی کی گیدرنگ مخلوط کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے رشتہ دار ہیں سارے، آ جائیے، خیر شادیوں میں چل ہی جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ شادیوں میں چلنا اور پھر وہ شادی کتنی بابرکت ثابت ہوتی ہے، خود بتا دیجئے کتنی محبتیں اس جوڑے میں بڑھتی ہیں۔ جتنا غیر شرعی کام کیا ہوتا ہے اتنی ہی محبتیں پھر بڑھتی ہیں۔ حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الدخول علی النساء، خواتین کی جگہ پہ داخل ہونے سے بچو۔ پہلی بات یہ ہماری فیملی کی غلطیاں کہ فنکشنز ایسے کریں جس میں خواتین اور مرد اکٹھے ہی بیٹھ جائیں، انتہائی غیر مناسب اور غیر شرعی عمل۔ خواتین کے لیے پردے کا اہتمام نہیں کیا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ نوجوانوں میں بالخصوص، بعض مردوں میں بھی یہ مسائل ہیں، ان کو عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے خواتین کی طرف ضرور جانا ہوتا ہے، اور یہ آپ کو ہر فیملی میں ایسے 2-4 مل جائیں گے۔ فرمایا خواتین میں داخل ہونے سے بچو۔ فقال رجل من الانصار، انصاریوں میں سے ایک شخص کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افرأیت الحمو، آپ کا خامند کے، مرد کے رشتہ دار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ دیور جیٹھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کا چچا تائے کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا الحمو الموت، اس کی کیفیت تو خاتون کے لیے موت کی کیفیت ہے، اور گھر میں دیور اور جیٹھ سے کوئی پردہ ہی نہیں ہے، کوئی اس کا اہتمام ہی نہیں ہے، کہتا ہے جی وہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے مردوں کو بھی تعاون کرنا پڑے گا، خواتین کو بھی کرنا پڑے گا۔ مرد اس جگہ پہ مت جائے جہاں پہ خواتین ہیں۔ خاتون گھر میں گرمیوں کے مہینے میں اکیلی کچن میں کوکنگ کر رہی ہے، غیر مرد کو وہاں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیور اور جیٹھ کی خود اہتمام کریں۔
خاتون کو فیسیلیٹیٹ کرے، انشاءاللہ شرعی پردے پہ خود عمل ہو جائے گا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں بھائیوں جو آج کے جمعہ میں ہم نے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں، اگلا جمعہ انشاءاللہ یہیں پہ مولانا عبد المنان راسخ صاحب 25 تاریخ کا پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ ہمارے الحمدللہ باہمی مشاورت سے، انتظامیہ کے فیصلے سے طے ہوا ہے، اور میں نے یہ جمعہ پڑھانا ہے 25 تاریخ والا جامع مسجد محمدی فردوس کالونی میں۔ اگلے جمعے میں جب آئیں گے انشاءاللہ تو اس میں ہم ولی کے مسائل کہ نکاح میں ولی کا کتنا کردار ہے، حق مہر کے مسائل، یہ وہ باتیں ہیں جو نکاح کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، یہ باتیں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آپ تمام ساتھی ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جس طرح ہوتا ہے نا میڈیسن کا ایک کورس پورا کرنا، یہ آپ نکاح کا کورس پورا کر لیں، انشاءاللہ آپ کو نکاح کرنے، رشتے کرنے اور نکاح اٹینڈ کرنے، یہ سارے سنت کے مطابق انشاءاللہ یہاں پہ ہم مسائل سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ریگولرلی آئیے اور جمعہ میں وقت سے پہلے آئیے۔ آپ کو پچھلے جمعہ میں یہ حدیث بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے فرمایا ہے کہ اذا جلس الامام علی المنبر، امام ممبر پہ بیٹھتا ہے، طوى الملائکۃ صحفهم، فرشتے باہر ثواب لکھتے ہیں، وہ بھی اپنے صحیفے لپیٹ کر وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یستمعون الذکر، وہ بھی ذکر سنتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں جب وہ بھی بیٹھ کے ذکر سننے لگ گئے تو ہمارا ثواب کس نے لکھنا ہے؟ تو اس لیے وقت تو ہمارا گھر بھی گزر جانا ہے، ان مسائل کو سمجھیے، یہ مسائل آگے چلیں گے، نکاح کے مسائل بھی آئیں گے، ولیمے کے مسائل بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، پھر خامن کے حقوق اور بیوی کے حقوق کے کافی 5-7 جمعے انشاءاللہ یہ ہمارے مسائل چلیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عامل بنا دے، عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ اسلام کی تعلیمات راسخ کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔